ہمارے اسکول میں ایک استانی صاحبہ تھیں, انہوں نے ایک واقعہ ہمیں سنایا. وہ واقعہ تو کوئی مستند نہیں ہے, لیکن مجھے وہ واقعہ یاد رہ گیا, بہت پرانی بات ہے. اچھا, وہ ہماری ٹیچر بھی بڑی لبرل قسم کی تھیں, وہ پردہ وردہ بھی نہیں کرتی تھیں, بہت ہی لبرل, لیکن کچھ ہوتے دنیا دار ہیں, لیکن ایسی کوئی سبق کی بات کہہ کے چلے جاتے ہیں, وہ انسٹال ہو جاتی ہے دماغ میں. انہوں نے واقعہ سنایا, یہ واقعہ کوئی مستند نہیں ہے, میں نے کسی مستند کتاب میں نہیں پڑھا, لیکن اس سے جو سبق مل رہا ہے نا, وہ سبق کیا ہے, وہ سبق بالکل ٹھیک ہے. تو میں اس نیت سے سنا رہا ہوں کہ واقعہ ہو سکتا ہے ہو بھی, ہمارا علم ایسا تو نہیں ہے کہ ساری کائنات کا ہمیں علم ہے, ہو سکتا ہے وہ کسی مستند کتاب میں, مستند روایت میں. تو انہوں نے کہا کہ ایک عورت سے کوئی گناہ ہو گیا, بدکاری ہو گئی. وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہو گیا ہے, آپ اللہ سے پوچھ کے بتاؤ کہ کیا میرا وہ جرم معاف ہو جائے گا اگر میں سچے دل سے توبہ کروں اور دوبارہ کبھی اس گناہ کے قریب نہ جاؤں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ اللہ سے پوچھا, تو اللہ نے کہا کہ ہاں, اس عورت کو بول دو کہ اگر سچی توبہ کر لی اور دوبارہ کبھی کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو معاف. اچھا, اس عورت نے گناہ نہیں بتایا کہ کیا ہوا. تو اس عورت نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ چھوٹا گناہ نہیں ہے, بہت بڑا گناہ ہے, دیکھ لو, اللہ سے دوبارہ پوچھو, شاید آپ کو بات سمجھ میں آئی نہیں ہے, چھوٹا موٹا نہیں ہے. یعنی وہ عورت بھی حیرت تھی, اتنا بڑا گناہ کیسے معاف ہو جائے گا بھائی, تو اللہ سے دوبارہ پوچھو. تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا, اللہ نے کہا معاف کر دوں گا اگر یہ سچے دل سے توبہ کر لے. پھر آئے تو اس عورت نے پھر کہا دوبارہ پوچھیں, چھوٹا گناہ نہیں ہے. اب دیکھو, اللہ معاف کرنا چاہ رہا ہے اور ان کو کیا ہو رہی ہے, وہی تکلیف ہو رہی ہے, ان کو تکلیف ہو رہی. موسیٰ دوبارہ پوچھ کے آؤ, موسیٰ علیہ السلام دوبارہ پوچھ کے, اللہ نے کہا بول دیا بھائی جتنا بھی بڑا گناہ ہو, سچی توبہ کر لی, آئندہ نہ کرنے کا عزم, معاف. جب تیسری دفعہ پوچھ کے آئے, اس عورت نے کہا زنا ہوا ہے مجھ سے, بدکاری ہوئی ہے, یہ کیسے معاف ہوگا, دوبارہ پوچھ کے آؤ. اب یعنی اس عورت نے کہا پورا میں گناہ کا بتا کے بتاؤں نا, ایسے شاید ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے, وہ کہہ رہی بدکاری ہوئی ہے. اللہ نے کہا اب نہیں معاف کروں گا میں, اب میں اس کو معاف نہیں کروں گا. تو پتہ نہیں مستند ہے نہیں ہے, لیکن اس سے جو میسج مل رہا ہے وہ کیا مل رہا ہے کہ جب آپ خود اس پہ راضی ہو گئے کہ یار یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے معاف ہوگا, اور پتہ نہیں اللہ, یعنی آپ اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت سے کیا سمجھ رہے ہو, بڑا سمجھ رہے ہو, تو اللہ کہتے ہیں جب تجھے ہی اعتراض ہو رہا ہے کہ میں معاف نہیں کر سکتا تو پھر جاؤ, پھر جہنم میں جلنے کا شوق ہے تو جاؤ نا بھائی. جس کو جہنم کا خوف ہے اس کو تو تھوڑی سی امید بھی کافی ہے یا نہیں ہے, تھوڑی سی امید بھی کافی ہے اس کے لیے, یار تھوڑی سی بھی کہیں سے سرا مل جائے نا, تو اسی سرے کو ہم تو بچنا ہے جہنم سے. چاہے بار بار گناہ ہو رہا ہے بھائی, اللہ سے کہنا ہے ہم نہیں جا سکتے, ہمیں نہیں چاہیے جہنم, چاہے میرے سے 100 دفعہ ہو, معاف کرنا ہے تجھے, صحیح ہے نا, ہم نہیں, ہمیں سے برداشت نہیں ہوتا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے یوں نہ دعا کرو اے اللہ تو چاہے تو معاف کر دے, چاہے تو معاف نہ کرے, تو چاہے تو میری دعا قبول کر لے. تو کہا کہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. ہم نے دعا میں اللہ سے مانگنی, اللہ تو نے یہ کام کرنا ہے, باقی اللہ تو کرے گا وہی جو اس کی چاہ. لیکن بھائی ہم یہ نہیں کہہ سکتے اے اللہ ایکچولی میں چاہتا تو ہوں جہنم سے بچنا, تو اگر چاہے تو مجھے بچا لے جہنم سے. یہ عبدیت کے خلاف ہے. اللہ نہیں بھائی, ہم نہیں جہنم میں جا سکتے. ہم اگر بار بار گناہ ہم سے ہو رہا ہے, شیطان مروا رہا ہے ہمیں, کروا رہا ہے, ہمارا بیڑا غرق کر رہا ہے, ہم ندامت ہوتی ہے یار یہ کیا ہو گیا, ہم سے معافی چاہیے موت سے پہلے پہلے, کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے. گناہ ہو گیا فوراً توبہ کی طرف دوڑو بھائی, موت سے پہلے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل جائے, بڑی نعمت ہے اللہ کی. کیونکہ اللہ جیسے گناہ سے ناراض ہوتا ہے تو گناہ سے توبہ کرنے پر خوش بھی تو ہوتا ہے نا. یہ نظام عدل تھوڑی ہے کہ جب گناہ ہوا تو سزا دے رہا ہے اور جب گناہ کی معافی مانگ رہے ہو تو پھر جزا نہیں دے رہا. وہ کہے گا بھائی جیسے گناہ پہ عذاب دیتا ہوں ایسے ہی توبہ ایک نیکی ہے, اس توبہ پہ کیا کرتا ہوں میں, خوش بھی تو ہوتا ہوں میں.